بعد ہمارے پاس سوال موجود ہے کہ اگر ہاتھ پر قلم کی سیاہی باقی رہ جائے تو کیا اس حالت میں وضو اور غسل ہو جاتا ہے یا نہیں، یا اس کو ہٹانا ضروری ہے؟ وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، جو چیز بھی آپ کے ہاتھ کو لگ جائے، اگر تو یہ کوئی ٹھوس چیز ہے، ایسی جھلی کی صورت میں، تہ کی صورت میں، جو کہ پانی کو آپ کی جلد تک نہ پہنچنے دے، حائل اور رکاوٹ بنے، تو پھر جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ صرف کلر ہے، رنگ باقی رہ جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے لوگ مختلف مناسبتوں سے شادی بیاہ کے موقع پر یا عید کے موقع پر مہندی لگاتے ہیں، تو مہندی جو ہے نا، وہ اس کا کلر تو کئی مہینے تک رہ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے۔ البتہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایک مہندی کی ایک قسم ہے جو پتہ نہیں کون مہندی کے نام سے وہ اس کو بیچتے ہیں، وہ جب لگاتے ہیں تو اس کی ایک تہ سی جو ہے نا وہ بن جاتی ہے، تو جو رکاوٹ بنتی ہے پانی اور جلد کے درمیان میں۔ تو اصول یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ہاتھ کو چیز لگی ہوئی ہے، کوئی کلر وغیرہ، اگر تو وہ کوئی ٹھوس چیز ہے جو کہ رکاوٹ ہے، تو پھر نہیں ہو سکتا۔ صرف کلر ہے تو پھر وضو یا غسل ہو سکتا ہے۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، میری والدہ شوگر کی مریضہ ہیں اور ان کے پیر میں ایک زخم ہو گیا ہے کہ جس میں سے خون اور غلاظت جو ہے وہ نکلتی رہتی ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ نماز اور روزے کی کافی پابند ہیں۔ وہ نہیں چاہتی کہ ان کی کوئی بھی نماز قضا ہو یا ان کی کوئی نماز ڈیلے ہو جائے، تو وہ جب بھی وضو کرتی ہیں، نماز پڑھنے لگتی ہیں، تو ان کے زخم میں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ خون نہیں رکتا، نہ وہ گند رکتی ہے۔ تو آغا صاحب، ان کی نماز کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ کیا وہ پہلے اس نجاست کو دور کریں پھر دوبارہ سے نماز پڑھیں، یا اسی حالت میں اپنی نماز کو باقی رکھیں؟ وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، اگر تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مسئلہ، اگر ان کا خون رشتہ رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، تو اس کو ایک دفعہ پاک کریں، اس پر پٹی باندھیں۔ ایسا خون تو فوارہ تو مسلسل تو نہیں نکلتا رہتا ہے نا، ایک دفعہ اس کو پاک کریں، پٹی باندھیں اور نماز پڑھیں۔ اب یہ کس طرح کا زخم ہے کہ ہر وقت رشتہ رہتا ہے؟ دیکھیں، خون ناپاک ہے۔ خون کے علاوہ باقی اگر کوئی پیپ وغیرہ ہے، جیسا آپ نے لفظ غلاظت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو انسان کے بدن سے جو رطوبتیں یا نکلتی ہیں، ان میں خون ناپاک ہے، پیشاب پاخانہ جو ہے نا وہ ناپاک ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے جسم سے جو مثلا یہ ہر نکلنے والی تو آنسو پاک ہے، مثلا نزلہ گرتا ہے انسان کا، بلغم ہے یا لعاب دہانی، یہ سارے کی چیزیں پاک ہیں۔ یا مثلا یہ پیپ ہے، وہ بھی جو ہے نا وہ پاک ہے۔ یا مثلا بعض زخموں کے اوپر جو ہے نا وہ خون نہیں ہوتا لیکن معمولی زرد مائل جو ہے ہوتا ہے، یہ سارے جو ہے نا وہ پاک ہیں۔ تو اگر خون ہے اور آلودہ ہے وہ پاؤں، تو اس کو پاک کریں، اور پاک کر کے کوئی پٹی وغیرہ باندھ دیں، تو جو ہے نا وہ اوپن رکھیں گے تو ظاہر ہے وہ نکلے گا اور جگہ کو بھی جو ہے نا وہ آلودہ کرے گا۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس وائس میسیج کی صورت میں سوال موجود ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ علیکم السلام۔ علامہ، میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ سوال غسل کے حوالے سے ہے۔ انسان کو رات کو اگر غسل آ جاتا ہے تو انسان صبح اٹھ کے وہ غسل کر لیتا ہے۔ جو انسان غسل کر لیتا ہے اسی بستر میں سویا ہوتا ہے، کیا وہ بستر نجس ہے؟ کیا اس کو پاک کرنا چاہیے؟ اگر 3 راتوں میں غسل آ جائے، ہر رات میں الگ الگ غسل آ جائے، جیسے کہ آج کی رات، پھر دوسری رات، پھر تیسری رات، پھر انسان کو لگاتار 3-4 دن غسل آ جائے کسی کمزوری کی وجہ سے یا کسی حالت کی وجہ سے، 3 دن کے بعد اگر غسل انسان کو آ جائے، کیا بستر کو دھونا چاہیے؟ 3 دن دھونا پڑے گا یا بستر پہ سونا بس بغیر دھوئے انسان کو سونا جائز ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال تھا، کچھ میری جو زبان ہے اٹک رہی ہے۔
اسی لیے آپ کو صحیح سمجھا نہیں پا رہا ہوں. جی آغا صاحب. دیکھیں جی، انسان کو غسل جنابت ہو جائے، یعنی انسان سویا ہوا ہے اور انسان کو احتلام ہو جائے اور وہ مادہ خارج ہو جائے، اور وہ اگر تو وہ آپ کے بستر کو لگا ہے وہ ناپاک ہے، یعنی احتلام کے نتیجے میں جو رطوبت نکلتی ہے وہ ناپاک ہے. وہ اگر آپ کے بستر کو لگ گیا ہے تو آپ کا بستر ناپاک ہو جائے گا. اچھا، بسترے کو پاک کرنا واجب نہیں ہے، بستر کو پاک کرنا واجب نہیں ہے. اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس لباس کو پاک کرنا واجب ہے جس میں آپ نماز پڑھتے ہیں. بدن کو جو ہے نا نجاست سے پاک ہونا چاہیے. آپ کا بستر اگر نجس ہو گیا ہے تو بسترے کو پاک کرنا واجب نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر وہ جگہ گیلی ہے اور پھر آپ کے پاک کپڑے اس کو لگ جائیں بدن، تو آپ کا نہیں، جو بدن ناپاک ہو جائے گا. تو ابھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو نجس بسترا ہوا ہے وہ چادر ہے مثال کے طور پر، تو ایک صرف چادر ہے تو اس کو دھونا، پوری چادر کو دھونا یا اس لوکل جگہ کو دھونا جو نجس ہو گئی وہ آسان ہے. لیکن اگر آپ کا جو ہے نا وہ ہے گدیلا ہے مثلاً، تو وہ اگر ناپاک ہو گیا ہو تو اس کو پاک کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہوتا ہے. اس کو پاک کریں گے پھر کئی دن اس کو لگیں گے خشک ہونے میں، تو یہ آپ کی مرضی ہے. اگر تو آپ دھونا چاہتے ہیں تو دھوئیں، نہیں دھونا چاہتے تو نہ دھوئیں. صرف یہ ہوگا کہ وہ جگہ جو نجس ہو گئی ہے اس کے اوپر اگر آپ گیلے کپڑوں کے ساتھ بیٹھیں گے، بدن آپ کا گیلا ہوگا تو آپ کا بدن جو ہے دوبارہ ناپاک ہو جائے گا. آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. باقی ایک چیز نجس ہو گئی ہے، آپ کی پلیٹ نجس ہو گئی ہے تو اس کو بذات خود دھو کے پاک کرنا واجب نہیں ہے. ہاں، اس میں کھانا کھانا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کو پاک کرنا ہے. تو یہ بستر آپ کا اگر ناپاک ہو گیا ہے، نجس ہو گیا ہے، تو بذات خود اس کو نجس رہنے دینا یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے. اگر آپ پاک کر سکتے ہیں تو اس کو پاک کریں. جی ہاں، اگر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر آپ گیلے کپڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا گیلا بدن تو آپ کا بدن ناپاک ہو جائے گا. بس.